بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فاعدوه. رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4195. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس جیسی کے لیے تیاری کر لو. اللہ اکبر. دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس حدیث پر غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. آپ نے دنیا کے مصائب و آلام سے یقیناً بچنے کے راستے اور طریقے بیان فرمائے، لیکن جب قبر کی ہولناکی اور اس کی سختیوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا تو آپ قبر کو دیکھ کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ وہ جگہ تر ہو گئی، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے قبر کی خوفناکی کو جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد عرصہ حشر تک کے زمانے میں میت پر کیا گزرتی ہے. جسد خاکی کو قبر میں دفنا دیا جائے یا آگ میں جلا کر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور پھر اس کی خاک کے ذرات مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف پھیل جائیں، یا میت کو دریا میں بہا دیا جائے اور وہ دریائی جانوروں کی خوراک بن جائے، یا درندوں کے پیٹ کا ایندھن بن جائے، یا اسے ادویات کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے، ان سب حالات میں وہ قبر کی سختیوں سے نہیں بچ سکتا. لہٰذا قبر کی زندگی بے خوف اور غافل ہونے کی جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی بالکل قدر نہیں کی، اور قبر کے حالات سے پوری طریقے سے بے خبر ہے. اس کے برخلاف صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات اور تعلیمات کو پوری طرح سمجھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے، اور اس قبر کو دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر اس سے نجات حاصل نہ کر سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی. اور پھر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والا منظر کوئی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بظاہر قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں، مگر ان کے اندر عذاب اور حسرتوں کے انبار ہیں. کتنی قبریں مضبوط عمارتوں نقش و نگار سے مزین و مرصع ہیں، لیکن ان کے اندر نامعلوم کس قدر مصائب و آلام کے سامان ہیں. ان میں حزن و ملال اس طرح کھول رہے ہیں جس طرح چولہے پر ہنڈیوں میں کھانا کھولتا ہے. اللہ کی قسم، قبریں ایسا جامع اور مکمل باز ہیں جس نے کسی فائز کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی. قبریں ببانگے دہل اعلان کر رہی ہیں، لوگو جلدی کرو، وقت جا رہا ہے، تیزی سے بھاگ رہا ہے. عمر رواں کی لمحات کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے تیاری کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کی تنہائی، تاریکی سے اپنی امت کو بچانے کے لیے، اس کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اس کی تیاری کا حکم دیا ہے. لہٰذا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے، آپ کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. حقیقی معنوں میں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو قبر سے ہمیں بے خوفی کی زندگی ہرگز نہیں گزارنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں وقت ہمیشہ تیاری کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم اس بات کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے.